السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں پروردگار اچھا رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں آپ کو، جیسے آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہے، آج میں آپ کو اتوار کے دن صرف ایک نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام، بڑا بابرکت نام، بس میں ایک نام کا ورد آپ کو بتاؤں گا، بس ایک نام، ہفتے میں بس ایک دن، اتوار کے دن آپ نے مغرب کی نماز کے بعد ہر اتوار کو ایک نام صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ کائے کے دن؟ صرف اتوار کے دن، ٹھیک ہے؟ صرف اتوار کے دن، بس صرف اتوار کے دن ہی آپ نے یہ کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے لکھ بھی لیا ہے آپ کی سمجھ کے لیے، صرف اتوار ہی کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، باقی اور کسی بھی دن آپ نے یہ عمل نہیں کرنا ہے۔ کئی ساری ہماری بہنیں ہمیں میسیج کرتی ہیں، ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، ہم سے رابطہ کرتی ہیں کہ ہم نے بہت سارے بتائے، آپ کے عمل بھی کر لیے، بہت سارا علاج بھی کرا لیا، ابھی تک ہمیں اولاد نہیں ہے۔ تو دیکھیے، یقیناً ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کئی ڈاکٹروں سے علاج کرا لیتے ہیں، فائدہ نہیں ہو پاتا ہے، کئی سارے وظائف پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مصلحت ہوتی ہے وہی ہمارے لیے ہوا کرتا ہے۔ ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں کیا ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اچھی طرح جانتا ہے ہمارے نصیب میں کیا ہے۔ عمل کرنا، علاج کرانا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے، اولاد دینا یا نہیں دینا یہ پروردگار کا کام ہے، اور ہم تو بس اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، میرے مولا جتنی بھی میری بے اولاد بہنیں بھائی، خاص کر جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم سے دعاؤں کے لیے بولتے ہیں، پروردگار تو ان میری تمام کی تمام بہنوں کو صالح اولاد عطا فرما۔ کئی ساری میری بہنیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم سسرال میں بہت پریشان ہیں، بڑے طعنے ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ یقیناً میں اپنی تمام بہنوں کے کمنٹ پڑھتا بھی ہوں، اگر سب کے جواب نہیں بھی دے پاتا ہوں، کچھ کے دے بھی پاتا ہوں، تو میں بہت ساری بہنوں کے کمنٹ پڑھتا ہوں، بڑی تکلیف سی ہوتی ہے مجھے سن کر، پڑھ کر، کہ سسرال میں طعنے دینا، پریشان کرنا۔ میرے بھائی، میں اپنی ان تمام بہنوں سے کہوں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے شوہروں تک بھی بھیج دیں۔ میں ان تمام شوہروں سے کہوں گا، اگر آپ کو اولاد نہیں ہے تو اس میں آپ اپنی بیوی کا دوست ہی کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے شادی کر لیں تو اس سے آپ کو اولاد ہو جائے گی؟ اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہوگی تو آپ ایک کو نہیں 1000 کو کر لینا، ہر 8ویں دن آپ دوسری شادی کر لیں، ہر مہینہ دوسری شادی کر لیں۔ جب آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کیوں اپنی بیوی کو طعنہ دیتے ہیں؟ کیا پتہ آپ ہی کے نصیب میں نہ ہو؟ کیا پتہ ہمارے ہی اعمال ایسے نہ ہوں جو ہمیں اولاد ملے؟ آپ خالص بیوی کا اس میں قصور نہیں ہے میرے بھائی، اگر بیوی کا قصور ہوتا تو کوئی بھی بیوی اپنے گھر کو اجڑنا، اپنے گھر کو لڑائی کا اکھاڑا بنانا کسی بیوی کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ ناراض ہیں، شوہر ناراض ہے، بیوی کے ہاتھ میں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے شوہر کو ناراض نہیں ہونے دے، اگلے ہی دن آپ کے لیے اولاد لے آئے، لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنا اپنی بیوی کو لعن طعن کرتے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اس پریشانی سے، اس امتحان کی گھڑی سے مولا تو ہمیں کامیاب کر، یہ امتحان دینا ہمارے بس کا بات نہیں ہے، پروردگار تو ہمیں صالح اولاد دے۔ اللہ سے دعا کریں، رو رو کر عمل کریں اللہ کے لیے، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ کے دعائیں کریں۔ ایک میری بہن نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، کہا کہ ہم سے ایک میاں نے کہا تھا کہ تم 3 دن کے اندر ایک قرآن پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، آپ کو اولاد ہو جائے گی، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ مجھ سے یہ سوال بھی کیا تھا انہوں نے، میں نے انہیں جواب دے دیا تھا۔ بات آئی ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، کوئی میاں آپ سے کہتے کہ ایک دن میں قرآن پڑھنا ہے اور آپ کو اولاد ہو جائے گی، دیکھیے یہ تو کوئی کہیں سے کہیں تو کوئی حوالہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کا پھل بھی ملے گا، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اولاد ہی ہوگی، ہے نا؟ قرآن مجید ایک دن میں، 3 دن میں پڑھنا ظاہر سی بات ہے بڑی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہماری بہنیں اپنے گھر کے کئی سارے ضرورتوں کے کام بھی کرتی ہیں، لیکن اگر ایسا ہوگا تو بہت پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کوئی بھی بات ہے تو
اپنے وجود کو برقرار رکھتے ہوئے ہم کام کریں گے۔ ہم چاہیں 2 رکوع پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، 4 رکوع پڑھیں، پاؤ پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، 1 پارہ پڑھیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ روزانہ پڑھیں اور پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 دن ہی میں ایک قرآن پڑھنا ہے، 1 دن میں یہ قرآن پڑھنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ تو روزانہ 1 رکوع پڑھیں، صحیح پڑھیں، پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ فجر کی نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، اس کے بعد میں دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ سن ہی لے گا۔ اور ہفتے میں آپ نے جو میں عمل بتا رہا ہوں، آپ یہ عمل آنے والے کل ہی سے شروع کر دیں، ہے نا، اتوار کے دن ہی سے، بس خالص اتوار کے دن ہی پڑھنا ہوگا۔ آئیے میں اب آپ کو عمل بتا دوں۔ اس سے پہلے نورانی وظائف 1M کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیجیے گا۔ آئیے سن لیجئے گا، اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ہم نے لکھ دیا صرف اتوار کے دن، ہے نا، بس خالص اتوار کے دن نمازیں، اب یہ بھی آپ سن لیجئے گا کب پڑھنا ہے، نہیں، نمازیں مغرب نماز مغرب کے بعد، ٹھیک ہے، نماز مغرب کے بعد 101 بار، ٹھیک ہے، 101 بار صرف ایک نام، ٹھیک ہے، نماز مغرب کے بعد 101 بار صرف ایک نام۔ یہ زبر لگایا ہے ہم نے اس پہ، یہ صرف ہے نہیں، کبھی آپ اس پہ نقطہ سمجھیں، یہ نقطہ لگ گیا دعات کا، لیکن صرف ہے، صرف ایک نام۔ نماز مغرب کے بعد 101 بار صرف ایک نام۔ آپ نے صرف ایک ہی نام کو 101 بار پڑھنا ہے نماز مغرب کے فوراً بعد۔ وہ کیسے؟ جیسے ہی آپ نماز مغرب کو پڑھ کر فارغ ہوں، ہے نا، یہ نماز مغرب ہے، نماز مغرب کو پڑھ کر جیسے ہی آپ فارغ ہوں تو اس کے بعد میں آپ تسبیح فاطمہ پڑھ لیں۔ تسبیح فاطمہ کے بعد میں 101 بار یہ نام پڑھ کر اس کے بعد میں اللہ سے دعا کریں۔ وہ نام کیا ہے آپ سن لیجئے گا، وہ ہم آپ کو صحیح طریقے سے لکھ کر بتا دیتے ہیں۔ وہ نام ہے یا عزیزو۔ کیا نام ہے؟ یا عزیزو، ہے نا، یہ پیش ہے اوپر، یا عزیزو، یہ نام ہے یا عزیزو۔ یا عزیزو، اس نام کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، 101 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد میں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، اولاد کے لیے، اپنے جائز مقصد کے لیے۔ اس کے اول میں، ہے نا، اول میں، آخر میں، دونوں جگہ پر درود پاک بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اول میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے گا آپ، اور آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اول میں بھی 3 بار درود پاک، آخر میں بھی 3 بار درود پاک، 101 مرتبہ یا عزیزو، یا عزیزو پڑھیں۔ اس کے بعد میں اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کو آپ دیکھنا، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کریں، ہفتے میں صرف ایک ہی روز کرنا ہے، اور مجھے امید ہے اسے آپ بڑی آسانی سے کر بھی لیں گی۔ شوہر چاہے تو شوہر بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، بیوی چاہے تو بیوی بھی کر سکتی ہے، دونوں چاہیں تو دونوں بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں کریں گے تو اور جلدی فائدہ اللہ کی طرف سے ہونے کی امید رکھیں، ہے نا۔ تو یہ عمل میری ان تمام بے اولاد بہنوں کے بھائیوں کے لیے ضروری ہے۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، میرے مولا جو ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، بے اولاد ہیں، تو انہیں صاحب اولاد عطا فرما، اور ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو خصوص طریقے سے جو دیکھ رہے ہیں، پروردگار اگر اولاد نہیں ہے میرے مولا تو انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ پروردگار آج کا یہ بتایا ہوا عمل کوئی بھی ہماری بہن بھائی کریں اولاد کے لیے تو پروردگار تو انہیں اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرما۔ جو دعائیں میری بہنیں مجھ سے دعا کے لیے بولتی ہیں، پروردگار تو ان تمام میری بہنوں کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، تمام پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اور بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔
ہم نے مل کر جو دعا کی ہے پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی چلتے ہیں، پھر ملیں گے ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔